دن اور رات کی نشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دن اور رات ہے نا، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، ہم دن رات کے اندر سے جو ہے نا وہ دن کو نکال کے لے آتے ہیں، ہم دن کے اوپر سے رات کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ کے سامنے روشنی ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے، اور دن کے اوپر رات آ جائے تو آپ کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دن کا ایک اپنا مقصد ہے، رات کا ایک اپنا مقصد ہے۔ دن کو مخلوق کو راضی کرو، رات کو خالق کو راضی کرو۔ دن کو اور اپنا روزی کماؤ اور رات کو روزی دینے والے کو یاد کرو۔ دن صبر میں گزارو، رات عبادت میں گزارو، قیام میں گزارو۔ بس اس پہ کل بہت تفصیلی بحث ہوئی، تو المختصر اس کا جو ایک عموم کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رات کے اندر سے دن کو نکال کے لے آتا ہے، دن کے اندر سے رات کو نکال کے۔ یہ بھی اپنی ایک اس کی وہ ہے نا حکمت ہے، اور اپنی ایک اس کی کاریگری ہے کہ وہ کس طریقے سے دن اور رات کو بدل رہا ہے۔ ایک تو یہ عمومی مفہوم ہے، دوسرا جو اس کے اندر مفہوم ہے اگر باطن میں یا اس کے اندر ڈبو کے یا قرآن کے اس حقیقی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کا نور ہر بندے کے اندر، اللہ فرماتا ہے نا میں نے ہر بندے کو جو ہے نا ایک سیدھی راہ پہ پیدا کیا، میں نے ہر انسان کو پیدا، کسی کو بھی نہ کوئی کافر پیدا ہوتا ہے نہ مشرک پیدا ہوتا ہے، سارے پیدا کس پہ ہوتے ہیں؟ مومن پیدا ہوتے ہیں، اما شاکر و اما کفور۔ آگے وہ اپنا ہے، کوئی ناشکرہ بن جاتا ہے، کوئی شکر کرنے والا بن جاتا ہے، کوئی مسلمان بن جاتا ہے، کوئی مشرک اور کافر۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے اس کی مثال ہے کہ دن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دن موجود ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے اوپر سے رات کو ہٹا لیتے ہیں، اندھیرے کو ہٹا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے یا ہمارا جو دل ہے، ہماری روحیں ہیں، ہم گناہوں میں اگر ڈوب چکے ہیں، اللہ چاہے تو ہمارے اوپر سے وہ تاریکیوں کے پردے ہٹا دے اور اپنا نور اشکار فرما دے۔ یہ اس کا دوسرا مفہوم کہ اللہ چاہے جس کو اللہ، کیونکہ بات اوپر چل رہی ہے کفار اور مشرکین کے ساتھ چل رہی ہے نا، تو اللہ چاہے جس کو ہدایت دینا چاہے تو اس کے دل کے اوپر سے، اس کے جو دل کے اوپر کفر ہے، جو تالے ہیں، جو مورے ہیں، جو ظلمت ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو گناہوں کا زنگ ہے، اللہ چاہے تو اس کو اوپر سے یوں کر کے ہٹا لے اور اس کے دل کے اندر اپنے نور کو واضح کر دے، جیسے اللہ رات کو ہٹا کے دن کا نور ہمارے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا سمری ہے، مفہوم ہے۔ آج کی آیات دن اور رات کی نشانیوں کے بعد والشمس، اور جو آپ کے پاس شمس سورج ہے، اور تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ یعنی اب یہ سورج کی ایک نشانی ہوگی، دن کی ایک ہوگی، ایک رات کی نشانی ہوگی، سورج ہو گیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ یعنی یہ جو سورج چلتا ہے نا، اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ یہ سورج ویسے نہیں چل رہا، اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا موجود ہے، اس کو کوئی بنانے والا موجود ہے، اس کا کوئی وقت مقرر اس نے مقرر کر دیا، اس کے اندر اس نے چلنا ہے، اس کا کوئی جگہ مقرر کر دی گئی کہ سردیوں میں تم نے یوں ڈھال کے گزرنا ہے، گرمیوں میں تم نے بالکل سر کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ یہ اس کو کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو حکم ہے دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ ذالک تقدیر، یہ حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ العزیز العلیم، وہ جو زبردست، ہم نے پہلے بھی پڑھا العزیز الحکیم، وہ جو زبردست ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ العزیز العلیم، وہ زبردست ہے، وہ قوی ہے، وہ طاقتور ہے، اور علیم، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ علم جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے ہر چیز کا، ہر چیز اس کے علم میں، اس کی دسترس میں، اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، بغیر جو ہے اس کے حکم کے پتہ بھی، قرآن کے اندر پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سورج، اتنا بڑا سورج، اب سائنسی حوالے سے باتیں کروں یا مذہبی حوالے سے، ہر حوالے سے دیکھتے جائیں آپ۔ سائنسی حوالے سے زمین سے سورج جو ہے وہ کئی لاکھ گنا بڑا ہے، کئی لاکھ گنا بڑا ہے، ہزار نہیں، 100 نہیں، لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے۔ اور زمین سے جو سورج کا فاصلہ ہے وہ بھی لاکھوں کروڑوں میل ہے، اتنا دور ہے سورج، اور اس کے باوجود بڑی گرمی، آئے ہائے ہائے، بڑی گرمی ہے، نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں میل۔ آپ خود آج کل تو مطلب بہت آسان ہے، اب گوگل پہ لکھیں واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ارتھ اینڈ دا سن، ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے جی اتنے کروڑ، اتنے میل، اتنے خرب ارب، یہ جی فاصلہ ہے آپ کا سورج۔ ابھی میں سارے یاد تو نہیں کر سکتا نا، تو یہ جناب آپ کا اتنا فاصلہ ہے سورج کا، اور اس کے درمیان میں کیا کیا ہے؟ یہ زمین ہے، زمین کے بعد جی مریخ ہے، پلوٹو ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے، نیپچون ہے، یہ سارے آپ پڑھے ہوئے، آپ پڑھ رکھے ہیں آپ نے، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام شمسی بنا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ نظام شمسی، یہ بنایا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب بزرگ بیٹھے ہیں،
آپ میں سے بھی، اور یہ بچے خاص طور پہ جنہوں نے ابھی آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے اور فزکس پڑھی ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز پڑھانے کے لیے آپ کو پڑھایا جاتا ہے جی ایک ایٹم. ایٹم کیا ہے؟ کائنات کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ از کالڈ ایٹم. وہ ایٹم کہلاتا ہے. اور ایٹم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نیوٹران بھی ہے، پروٹون بھی ہے اور الیکٹران بھی ہے، تینوں چیزیں. اور ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو نہ نظر آنے والا بھی ہو سکتا ہے، اتنا چھوٹا جس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ مائکروسکوپ چاہیے. عام اپنی آپ بظاہری اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے اس کے اندر میں ایک ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں تو اس کو سمجھنے کے لیے اتنا چھوٹا ایٹم جو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا، اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے. اس کے اندر پورا ایک نظام شمسی موجود ہے، اس کے آربٹس موجود ہے، اس کا سینٹرل نیوکلس موجود ہے. نیوکلس کے اندر آپ کا پروٹون پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے گرد پھر آپ کے الیکٹران ہیں حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر آپ کا پروٹون اور نیوٹران ہے اور الیکٹران اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. اور آپ کا جناب جو کوئی بھی ایک آربٹ کا جو الیکٹران ہے وہ دوسرے آربٹ میں اس کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا. پھر اسی طرح آگے اس کی مزید ڈیٹیل ہے، جتنی پڑھی جائے. ہائیڈروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آکسیجن ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کے کتنے ہیں جی، ابھی مجھے پڑھے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، تو اس کے جی اتنے الیکٹران ہوتے ہیں اس کے پہلے شیل میں، دوسرے شیل میں آکٹیٹ رول ہوتا ہے جی 8 کا، وہ مطلب کسی کے بیلنس شیل کیا ہوتا ہے، یعنی اتنا اس ایٹم کا جس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ. تو میں کہتا ہوں اللہ کے نزدیک ایک میں نے سن رکھا ہوا واقعہ، مجھے صحیح کچھ یاد نہیں ہے، کہ ایک میرا خیال ہے کہ آپ سے وسلم بیٹھے ہوئے اور تبلیغ فرما رہے تو وہ صحیح ابھی یاد نہیں ہے واقعہ، معذرت. مختصر کچھ اس طرح واقعہ ہے کہ وہ اونٹوں کی ایک قطار جا رہی تھی اور اس کے اوپر بکسے تھے اور بکسوں کے اندر انڈے تھے، اور ایک انڈے کے اندر اتنے ذرے تھے، اور ایک ذرے کو کھولا گیا تو کہا کہ اس ایک ذرے کے اندر پوری کائنات موجود ہے. تو وہ پھر آپ انڈے جمع کریں، بکسے جمع کریں، اونٹ جمع کریں تو کتنی کائناتیں بنتی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ ہماری جو زمین ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلا ہے، مگر اللہ کے سامنے اس ایک ایٹم سے بھی شاید کم تر ہوگا. ہم کہتے ہیں کیسے اللہ یہ سنبھال رہا ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، کچھ مشکل نہیں اس کے لیے، ہو سکتا ہے اتنی اس. اور آپ پھر ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا سورہ الحدید میں، یا اس سے جو آخری ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے یہ جو زمین ہے یہ اس طرح ہے جس طرح بالکل ایک اتنا دانہ سا چھوٹا سا کوئی تنکا یا کوئی ذرہ، اتنا اللہ کا عرش بڑا ہے. یعنی جیسے کوئی بڑا بندہ ہو اس کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہو یا تو وہ بالکل چھوٹا سا لگتا ہے نا موازنہ. جب کہ تو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اس کے مقابلے میں زمین اس طریقے سے جیسے ایک انگوٹھی کے اوپر دانہ آپ کو، یا اس کی ہم نے مختلف روایات میں ایک ذرے کی نسبت اللہ کے عرش، تو یہ ہماری زمین کی حیثیت اللہ کے ہاں شاید اس سے بھی کم ہوگی. اور آپ کے ایٹم کے اندر الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، نیوکلیس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو یہی ہوگا ہمارا بھی کہ سورج ہے اور سارے آپ کے جناب ستارے، سیارے اور زمین، اور یہ سارے کے سارے اپنے ایک مخصوص مدار کے اندر اپنی ایک مخصوص جگہ کے اوپر چل رہے ہیں. نہ کوئی کسی سے ٹکرا سکتا ہے، نہ کوئی کسی سے آگے، نہ کوئی کسی سے پیچھے. ہاں ٹکرائیں گے، پھر اس کو کہا جاتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہر چیز ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ وہ باہر نکال کے پھینک دے گی. وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ وہ دن ہے جس کی تمہیں خبر دی گئی تھی. بان ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، ذرہ برابر فمن یعمل، آگے پوری اس کی سورہ زلزال ہے. تو ہوگا پھر اس وقت ہوگا. اور یہ والشمس تجری، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے. اب یہ جو لسٹ لمستقر لہا، اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، اس کے مختلف تفاسیر میں کچھ نے اس ٹھہراؤ کو یہ لکھا ہے کہ جب چلنا یہ شروع ہوا ہے، جب سے بنائی گئی ہے کائنات، اور تا قیامت جس دن یہ کھڑا ہو جائے گا، رک جائے گا، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اس ٹھہراؤ تک کے لیے، یعنی اپنی منزل مقصود تک کے لیے یہ چلتا رہے گا، تا قیامت چلتا رہے گا. اور کچھ نے اس مستقر کو یہ فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے، یہ اس کا ٹھہراؤ. لیکن سورج غروب تو ہوتا ہے، مگر ہمارے پاس اگر رات ہے تو اس وقت امریکہ میں دن ہے، ڈنمارک میں جناب شام ہے، نیو یارک میں، مطلب ہر وقت کہیں سورج، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں موجود ہے، کہیں نہ کہیں رات ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کاریگری ہے، قدرت ہے. اور سورج کا کم دن کا بڑھنا، 22 جون آ رہا ہے، آپ کا دن سب سے بڑا دن ہوگا.
اور آپ کا 22 اکتوبر یا وہ جو بھی، تو اس میں آپ کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے جی۔ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو کم کر رہے ہیں، دنوں کو بڑھا رہے ہیں، کبھی سورج کا ٹائم کم ہو رہا ہے، کبھی بڑھ رہا ہے، یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ اللہ کی۔ اور فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ زبردست ہے، وہ جاننے والا ہے، تو اس کو سارا علم ہے، اور اس نے ان کو بتا رکھا ہے کہ اتنے یہ تمہارا ٹائم ہے۔ اور یہ مستقر ان کو تفاسیر میں کچھ نے لکھا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جا کے اس کا ایک مقام ہے، یعنی دن کو جب سورج ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ بھی، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری، اب دیکھیں درمیان میں زمین ہے، یہ سورج ہے، اب اگر ادھر ٹاپ پہ ہمارے پاس دن ہے تو پھر گھوم کے سورج یہاں پہ ہمارے پاس رات ہے، اب ادھر والوں کے پاس دن ہے، تو اگر اس طرح بھی مستقر ان کہا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ عرش اوپر ہے اور عرش کے نیچے سورج، تو چاہے اب وہ دن ہمارے پاس ادھر ہے سورج تب بھی عرش کے نیچے ہے، یوں ہے تو تب بھی عرش کے نیچے اس کا جو ہے نا وہ نیوکلس اس کا ایک ہی ہے۔ یہ ابھی میں نے بات کی جن نیوکلس اس کا سینٹرل پوائنٹ جو اس کو کھینچ کے رکھے ہوئے ہیں، جو اس کو پکڑ کے رکھے وہ اس کا ایک ہی ہے۔ ایکسل ہے نا بھائی صاحب، سائیکل ایکسل ہے، وہ چکا اس کے گرد ہی گھومنا ہے، جدھر بھی لے جائے ایکسل کے اوپر ہی گھومے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو جدھر سے بھی سورج ادھر آئے اس نے گھومنا، اس کو ہمیشہ عرش کے نیچے۔ اور روایات میں لکھا کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے وہاں جا کے مستقر رہنا، اپنے اس مستقر مقام پہ جا کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ دے سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، قرآن میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ پرندے کو بھی، نباتات کو، جبانات کو، حیوانات کو، انسان کو، جن کو، ہر ایک کو اپنی تسبیح پتہ ہے، اور اس نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ درختوں کو بھی پتہ ہے، پتھروں کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور وہاں جا کے اجازت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے دوبارہ اپنے منزل مقصود تک کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ اور ایک دن آئے گا جب سورج جب وہاں ہوگا، سجدہ کر رہا ہوگا، اور جب وہ اجازت چاہے گا کہ مجھے اب جانے کی اجازت دی جائے، روز اسے اجازت ملتی ہے، مگر ایک دن آئے گا اسے کہا جائے گا کہ ٹھہر جا، تجھے اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ عرض کرے گا کہ اللہ جی وقت بہت لگتا ہے، میں اگر مجھے اجازت نہ دی گئی تو جو مجھے مقررہ میرا فاصلہ ہے، جو میرا مدار ہے، آربٹ ہے، اس کے اندر میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن تم نے چلنا نہیں ہے، ہاں تم جہاں پہنچے ہو وہاں سے ہی دوبارہ طلوع ہو، یعنی مغرب میں جہاں غروب ہوا تھا وہاں سے سورج کیا ہو جائے گا، طلوع ہو جائے گا، وہ آپ کا کیا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آپ کا حشر برپا ہو جائے گا۔ یہ روایات کے اندر اور باتیں کی جائیں تو سورج یہ نکلتا کیسے، آتا کیوں ہے، جاتا کیوں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک بال دوپٹے سے باہر نکلتے، سورج نے تو اپنے ٹائم پہ ہی نکلنا تھا، مگر وہ ہے نا ذالک تقدیر العزیز العزیز ہے نا، اس نے کہا آج نکلنا ہی نہیں ہے، رک جو جب تک ان کا بال وہ جو ہے وہ چھپ نہ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں، اور جب آنکھ سے آنسو نکلا گیا، میری مغرب قضا ہو رہی ہے، انگلی کا اشارہ کیا، اثر قضا ہو رہی ہے، انگلی کا اشارہ کیا، اور وہ سورج جو ہے وہ واپس یہ اس کو ایک وقت دیا۔ کل میں نے بتایا قانون ہوتا ہے ایک عموم کا، لیکن اسی قانون کو وہ ہمارے لیے ہے، جب اللہ توڑے گا تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرے گا، بغیر باپ کے، اور یہاں پہ بھی اس کو ایک وقت دیا گیا اللہ، لیکن جب اپنے پیاروں کی بات آئے گی تو کہا واپس آ جو، اب حضرت علی نے اپنی اثر ادا کرنی ہے، قضا نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جن کے لیے وقت بھی، اور حضرت وہ وہی ہو گیا اذان حضرت بلال کہ دن ہی نہیں نکل رہا، تو یہ سارے کے سارے وہ والے واقعات ہیں۔ والشمس تجری، اور سورج چلتا ہے، لمستقر اللہ، اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، اور اس کو ایک کنٹرول کیا ہوا حکمت والا، علم والا۔ والقمر، اور چاند کی بات، سورج جو ہے یہ ہمارے دن اور رات کو بتانے کے لیے، چاند کا اگلی بات آتی چاند کی، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، چاند کے لیے ہم نے منازل، سورج کا اپنا ایک دورانیہ مقرر ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے، یہاں جا کے غروب ہونا ہے، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پہ نا تفسیر قرآن بالقرآن، تو قرآن میں یہ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تمہیں وقت کا پتہ چل سکے، تمہیں حج کا دنوں کا پتہ چل سکے، یعنی دنوں کا حساب رکھنا، مہینوں کا حساب رکھنا، وقت کا حساب رکھنا، یہ سارا کدھر سے ہے؟ چاند سے۔ آپ ایئر فورس میں رہے ہیں، صلاح الدین صاحب آرمی کے ہیں، آپ باقی مجھے نہیں پتہ، جو پڑھے لکھے آپ صاحب کا بھی آرمی کا،
ابھی تک نیویگیشن کے اندر، نیوی کے اندر آپ کا جتنا وہ سارا سیاروں اور ستاروں سے اور چاند کی حرکات و سکنات سے اور چاند کے اترنے نکلنے سے سارا آپ کا نیویگیشن سسٹم بنا ہوا نیوی کا، اسی کے اوپر سارا امپلیمنٹ ہے، اسی کے اوپر چلتا ہے۔ تو اللہ نے یا سلون اگر اس چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں بتا دو، یہ وقت دیکھنے کے لیے، دن اور رات کو، دنوں کا بتانے کے لیے، اور ٹھیک ہے جی اپنے وقت کے لیے، اور حج کے دنوں کا، مہینوں کا حساب کرنے، اسی کو دیکھ کے پھر احادیث میں جی آپ کیا کریں، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھیں اور چاند کو دیکھ کے عید کریں، اور یہ ساری جو چیزیں آپ کے لیے، یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں چاند اور سورج۔ اور پھر بات آئے گی اگر پیاروں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے کہا جی کوئی معجزہ دکھائے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کہا ہم ادھر یا وہ ادھر، قدم وہ ادھر، انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اپنے پیاروں کے اس کے معجزے کی چاند اور یہ اس میں کیا فرماتا اللہ، چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال۔ پہلے چاند طلوع ہوتا ہے جسے آپ ہلال کہتے ہیں، پہلے دن کا باریک چاند، بس مختصر کرتے ہیں، بالکل پیارا خوبصورت سا ہلکا سا آپ کو نظر آئے گا، پھر بڑھتا جائے گا، روشنی بڑھتی جائے گی، بڑھتا بڑھتا اس کی مختلف، کوئی ہلال ہے جی، پھر بدر ہو جائے گا 14ویں کا چاند۔ اور عربی میں نے ابھی اس کی ساری وہ پڑھی ہیں کہ جی کیا کیا اس کے نام تھے منزلوں کے۔ پہلی منزل جو پہلی سے 3 تاریخ اسے غر کہتے ہیں، پھر 4 سے 6 تاریخ تک نفل کہتے ہیں، پھر 7 سے 9 کو تسع، پھر عشر، پھر بیض۔ اچھا یہ جو بیض ہے نا، جو 13، 14 اور 15 چاند کی یہ جو تاریخ ہے، ان کو ایام بیض کہتے ہیں، ایام بیض۔ ان ایام کے اندر میں نے ایک اور حدیث، وہ ابھی میں ادھر موقع ہے تو بتانا چاہ رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کے ہے وہ ایام بیض 13، 14 اور 15 چاند کی یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ 3 روزے جو نا ہر جو مہینے کے، وہ ان ایام بیض کے اندر، اور ایام بیض کے جو روزے ہیں ان کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے ان 3 دنوں کے اندر۔ تو یہ اس حوالے سے بھی ایام بیض جو ہے نا وہ مشہور ہیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے جو چاند کے دن ہوتے ہیں۔ تو پھر 14ویں کو آپ کا چاند فل مکمل ہوتا ہے، اس کا آج کل ایسا ہی ہوگا، چاند آپ کا مکمل ہوگا، اس کی روشنی مکمل ہوگی، اور پھر وہ گھٹتے گھٹتے کس طرح ہو جائے گا، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جاتی ہے اس طرح۔ اور اس کا بھی جب پہلے دن کا چاند ہے وہ تھوڑے دن کے لیے نکل کے غروب جو بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ وہ ٹھہرے گا، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے مستعار لی ہوئی ہے، ادھار لی ہوئی ہے، یہ سورج سے اپنی روشنی کو لیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی ایک، پھر ابھی میں سورج کی بہت باتیں، جتنی ابھی وقت، بہت بات، سورج گرہن، چاند گرہن، کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھ رہا تھا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن چاند گرہن لگا، سورج گرہن، تو آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا ان کی وہ وصال تھا، تو لوگوں نے، صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ شاید دکھ یا پریشانی آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ دکھ یا پریشانی یا کسی موت یا مصیبت پہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ چاند اور سورج اور یہ زمین اور آسمان، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہاں جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن تو روایات میں یہی ہے کہ نماز کھڑی کی جاتی، نماز پڑھی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران نماز پڑھو، اور لمبی نماز پڑھی، لمبا قیام کیا، لمبا سجدہ کیا، لمبا رکوع کیا، ٹھیک ہے جی، لمبی قرات کی، یہ سارا، اور فرمایا کہ اس دوران صدقہ کرو، ٹھیک ہے جی، اور باقی یہ کوئی اس مصیبت اور اس کے لیے نہیں ہے آپ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی نشانیاں ہیں۔ تو آج کی سائنس میں آپ بڑا ڈیپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ جی سورج گرہن کیا ہے، چاند گرہن کیا ہے، درمیان میں زمین آ جاتی ہے یا ہٹ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ سارا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لا الشمس ینبغی، آخری آیت ہے، لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، اور سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا آربٹ ہے، چاند کا، سورج کا اپنا آربٹ ہے، مدار ہے، اپنا راستہ ہے، اپنی جگہ ہے، کیسے ہے، پہلے بھی اس نے بتایا تھا کہ آپ کے جہاز اڑتے ہیں، ان کا اوپر زمین پہ آپ کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ریل گاڑی کے لیے اپنا ٹریک ہے، جی ٹی روڈ ہے، موٹر وے ہے، یہ آپ کی سڑک ہے، اسی طریقے سے آپ کے اوپر ورچولی، فزیکلی نہیں، ورچولی اوپر سڑکیں ہیں، اوپر راستے ہوتے ہیں جہازوں کے، کہ آپ نے ادھر سے گزرنا، آپ نے اتنے ڈگری پہ گزرنا ہے، تبھی تو ٹکراتے نہیں ہیں، نہیں تو آپس میں پھر روز ٹکراتے ہی رہیں۔ اسی طرح اللہ اگر انسان کا بنایا ہوا سسٹم اس طرح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نہیں بنا سکتا۔ اسی میں کہتا ہوں آج کل سمجھنا بہت آسان ہے، اللہ فرماتا ہے سورج چاند کو نہیں پہنچ سکتا اور دن رات کو نہیں پہنچ سکتا، نہ دن ہے کہ رات میں آ جائے، نہ رات ہے دن میں چلی جائے، نہ سورج چاند کو اور نہ چاند سورج کو، لیکن پھر وہی بات ہے ایک دن پہنچ جائیں گے جس دن سب کچھ، یہ اللہ کے لیے، میں وہ ایک ایٹم کی بات ہے نا، ایک ایٹم کو یوں ہلا دو تو سارا سب کے آربٹ آپس میں کیا ہو گئے جی،
ڈسٹرب ہو گیا، اللہ کے لیے اتنا سا آسان کام کن فیکون کہنا ہے، سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، زمین آسمان روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ سب کچھ ختم، چاند ستارے سیارے آپس میں ٹکرا کے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لا شمس سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک گھیرے میں، ایک اپنے آربٹ، یہ جو گھیرا ہے نا جو میں بار بار آربٹ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سائنس آج آپ کو بتا رہی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہا ہے، اپنی ایک اس کی مدار ہے، اس کے اندر چلتا جا رہا ہے، اور یہ تا قیامت، یا جب تک ان کو حکم ہے رکنے کا نہیں ہے اس وقت تک انہوں نے کیا کرنا ہے جی، چلتے رہنا ہے۔ یہ دن آئے گا، رات آئے گی، رات آئے گی، دن آئے گا، شوال آئے گا، ذیقعد آئے گا، ذیلحج آئے گا، محرم، سفر، اس طریقے سے آپ کے مہینے، دن، رات، 12، 1، 2، 4، صبح و شام، یہ سب کیا ہے، یہ ویسے نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، ان کو کوئی چلانے والا موجود ہے، ان نشانیوں کو سمجھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کامل رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پڑھ سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو سورج، یہ چاند، دن، رات ہیں، ان کو اللہ اپنی نعمت سمجھ کے ہمیں شکر ادا کرنے کی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات میں اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔